اب جہاں تک ہماری بہن کے سوال کا مسئلہ ہے کہ آپ ایسی مجلس میں بیٹھی ہیں جہاں کسی کی غیبت یا چغلی ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلاتی ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ کوئی اگر برائی ہوتا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، ہاں اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کمزور حصہ ہے، آخری درجہ ہے۔ یہ حدیث رسول ہمیں 3 باتوں کی رہنمائی کرتی ہے شیخنا، کہ آپ اگر ایسی مجلس میں ہیں جہاں آپ کا کنٹرول ہے، آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے منع کر سکتے ہیں، نہیں کرنا ہے، کسی کی بات نہیں کرنی ہے، کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے، تو آپ اپنے ہاتھ سے روکیے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، خواتین آپ کی بات پر توجہ دیتی ہیں، تو آپ اپنی زبان سے انہیں کہیے کہ اس طرح کا معاملہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، آپ بھی گنہگار ہوں گی اور مجلس میں موجود تمام خواتین بھی گنہگار ہوں گی۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ان کے اس امر اور معاملے کو اپنے دل میں برا جانے۔ ہاں، دل میں برا جاننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دل میں برا بھی جانے اور اس مجلس میں شریک بھی ہوں۔ اگر اس حال میں ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی پناہ ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو انہیں روک دے، ورنہ ہم وہاں سے اٹھ کر کے علیحدگی اختیار کر لیں۔ ذالک اضعف الایمان قرار دیا گیا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور اور نچلا طبقہ ہے۔ تو کسی چیز کو دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیا جائے، ورنہ دل میں برا جان کر ہم وہیں بیٹھے تو اس سے اپنے رضامندی کا اعلان ہے، یہ دل میں برا جاننا نہیں ہے۔ تو ایسی ہماری بہن کو چاہیے کہ انہیں ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس امر اور اس معاملے کو دل میں برا جان کر اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے یا ان کے مجالس میں جانا ہی چھوڑ دے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔